يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کا ہی ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس ہے اور ایک نئے پروگرام نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے اپنے کمنٹ باکس سے بہت سارے خوابوں کو، بہت سارے سوالوں کو چنا اور ان خوابوں کی تعبیر اور جواب لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات کی کمنٹس پڑھ کر کے اور آپ حضرات کے سوالات پڑھ کر کے مجھے بے انتہا خوشی اور بے انتہا مسرت ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات خوب کمنٹس کیا کریں۔ آپ کو کچھ نہ معلوم کرنا ہو پھر بھی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اچھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بہت ضروری اور بہت اہم اور انہی سوالوں کو، انہی خوابوں کو منتخب کیا ہے جن کو ہم نے ضروری سمجھا ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے خواب رہ گئے ہوں جو ہم آج کی اس ویڈیو میں نہ بیان کر پائے کسی وجہ سے۔ وہ حضرات اپنا اگلے ایپیسوڈ کے لیے اور اگلے پروگرام کے لیے اپنا سوال اور اپنا خواب دوبارہ ہم کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے خواب کی تعبیر دوسرے ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ڈاکٹر علینا قریشی صاحبہ کوئی ہیں، لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں فجر کے وقت اٹھی ہوں اور باہر دیکھتی ہوں کہ بارش پڑ رہی ہے، سڑک پر پانی جمع ہوا ہے، تعبیر بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، خواب میں اگر آپ آہستہ آہستہ بارش دیکھ رہی ہیں تو یہ خواب آپ کے لیے اور آپ کی بستی والے پورے علاقے والوں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ بارش آہستہ نہیں بلکہ تیز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور بارش صرف آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، باہر نہیں ہو رہی ہے، ویسے بظاہر آپ کے خواب سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بارش سب جگہ ہو رہی ہے، بارش اگر تیز ہو رہی ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے خواب کی برائی سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا خواب کوئی شکیل احمد ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر سے 2 کلومیٹر دور بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے، لیکن میں اپنے گھر کی طرف آیا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا تعبیر ہے، خواب ہے۔ شکیل صاحب، آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقے اور خیرات کا اہتمام کریں، فرائض اور واجبات کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، انشاءاللہ پھر اس طریقے کے ڈراونے اور یہ پریشان کرنے والے سپنے اور خواب آپ کو نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ نمبر 3، فضا کوئی صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اپنے بوا کے گھر پر ہیں، وہاں پر بچھو ہے، سب لوگ اس سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی نے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی تو وہ اڑ گیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ مرا ہوا پڑا تھا، 2 ٹکڑوں میں کٹا ہوا تھا، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ فضا صاحبہ، خواب میں اس جانب اشارہ ہے آپ کے کہ آپ کا اور آپ کے بھائی کا کوئی حاسد اور برا چاہنے والا ہے، کوئی اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی کسی بھی چیز کے، آپ کی ترقی سے یا آپ کے حسن سے یا آپ کی کسی بھی چیز سے کوئی جلتا ہے، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی خواب میں اشارہ ہے کہ جو آپ کی ترقی اور آپ کی کسی بھی طریقے سے آپ سے وہ حسد کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اس کا منہ سیاہ اور کالا ہو جائے گا۔ آپ اپنے اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ صدقے کا اہتمام کریں اور دوسرے اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں، واجبات اور فرائض کا اہتمام لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ سارا حسد کرنے والے اور سارے بغض رکھنے والوں کے اللہ تعالیٰ منہ سیاہ کر دے گا۔
آگے کوئی شاہی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں نے اپنے نانا کے بھائی کو سپنے میں مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے ہم دونوں نے بہت بات کی اس کی دکان پر، اور پھر گیا جانے کے لیے جانے لگے اور آدھے راستے سے پھر واپس آئے، اور آتے آتے اچانک نیچے بیٹھ گئے بیچ راستے میں۔ جب میں جلدی جلدی گیا، پہلے وہ بولے کہ مجھے کوئی بات نہیں، پھر جان نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھتے گئے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ محترم، مرحوم جن کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جان آپ کے سامنے نکل رہی ہے، جو آپ کے نانا کے بھائی ہیں، اس کی تعبیر ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کی عمر دراز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عنایت فرمائے گا، اور خواب میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ آپ اپنے خواب پر شکرانے کے لیے کہ اچھا خواب ہے ان کے حق میں یہ، ان سے کہیں کچھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا کریں۔ اگلا خواب ایس کے نظام کوئی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں انڈیا کے اڑیسہ سے ہوں۔ میری بہن شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بہت ساری گائے راستے میں جا رہی ہیں، ان کے آگے ایک کالا بھینسا ہے، وہ بہت موٹا لمبا ہٹا کٹا تھا۔ چاچی ساس بولتی ہیں تیری شادی کروانی ہے۔ میری بہن کا ہاتھ ان کی ساس کے ہاتھ میں تھا، اس کی تعبیر بتائیں۔ ایس کے نظام صاحب، خواب میں آپ کی بہن کی پاک دامنی کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کی بہن بہت پاک دامن ہے، اور آپ کی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور اسی طریقے پر اپنے خاوند کی بہت وفادار اور وفا شعار ہیں۔ خواب اچھا ہے، مبارک ہو۔ پھر بھی آپ اللہ سے اپنے خواب کے لیے خیر اور بھلائی کا دعا کریں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر کے اللہ سے عافیت اور سکون کا مطالبہ کریں۔ نمبر 7 کوئی آشیانہ خان ہے، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت خواب میں ہرے بھرے جنگل اور اس سے پھل توڑنا اور بارش ہونا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آشیانہ خان صاحبہ، آپ کا خواب بابرکت ہے، اور اس میں آپ کے لیے خیر اور بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مالی، جسمانی، روحانی کسی بھی طریقے کا اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور اللہ سے آپ اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتی رہیں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ راشکا چوہان ہے کوئی، کہتے ہیں بھائی جان، میں نے خواب میں اپنی چھوٹی بیٹی کو کود کر ڈوبتے ہوئے دیکھا، جسے بچا نہیں پایا، اس کی تعبیر بتائیں۔ راشکا چوہان صاحب، اگر آپ کی بیٹی ڈوب کر زندہ نکل گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بھگوان ایشور آپ کی بیٹی کو صحیح سمجھ دے گا، اور اس کو سوجھ بوجھ اور عقل اور بدھی اچھی دے گا، جس کے ذریعے سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان پہچان کر کے صحیح کو اپنا لے گی اور غلط کو چھوڑ دیا کرے گی۔ اور اگر وہ زندہ نہیں نکلی بلکہ ڈوب گئی ہے تو پھر آپ کو اپنی جانب سے اپنی بیٹی پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ ممکن ہے وہ بھگوان اور ایشور کے خلاف کوئی کام کر رہی ہو، اس لیے اس پر آپ کڑی نظر رکھیں۔ اگلا خواب ہے کوئی عادل حسین ہے، خواب میں سانپ کی کانچلی دیکھنا کیسا ہے؟ عادل حسین صاحب، آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کوئی حاسد آپ کے تعلق سے کوئی برا چاہنے والا بدخواہ ہے، جو آپ کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتا ہے، اس لیے آپ ہوشیار رہیں۔ سانپ اور سانپ کی کانچلی دیکھنے کا مطلب یہ کہ کوئی پوشیدہ دشمن ہے، آستین کا سانپ کوئی ہے جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات کے اہتمام بھی کریں، اور اللہ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی بھی مانگیں، اور اسی طریقے پر فرائض واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کی اطاعت اپنے لیے لازم پکڑ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک ہی خواب تقریباً 3-4 لوگوں نے معلوم کیا ہے۔ پہلے ہیں خان ایل کے، اور ایسے ہی ناظم انصاری، لو سانگ،
یہ 3-4 لوگوں نے خواب معلوم کیا ہے خواب میں جنازہ دیکھنا کیسا ہے۔ آپ تمام حضرات یہ بات سن لیں، خواب میں جنازہ دیکھ کر کے خواب دیکھنے والے کو اگر اپنی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ دنیاوی زندگی سے تھوڑا سا کٹ کر کے اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو پھر یہ خواب اس کے لیے بہت مبارک ہے اور بہت بابرکت ہے۔ اس خواب کے دیکھنے اور دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیاوی زندگی سے کٹ کر کے اخروی زندگی کی بھی فکر کرے، اور اگر یہ خواب دیکھ کر بھی کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوتی اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی، تو پھر یاد رکھیں اس کے حق میں یہ خواب بہت برا ہے، اور اس میں آخرت کے مناظر، آخرت کے سفر کے منظر دکھا کر کے اس کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے تاکہ وہ بہت سمجھ لے اور اللہ کی اطاعت اور حکموں کو ماننا شروع کر دے۔ اس لیے آپ تمام حضرات نے، جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس طریقے کے خواب کی تعبیر معلوم کی ہے، وہ اپنے اندر چینجنگ لائیں، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری شروع کریں، اور خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات ضرور کریں، فرائض واجبات کا اہتمام کریں، پھر یہ خواب آپ کے لیے مبارک ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 11، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے اور وہ اتنا خوش بھی نہیں ہے، اگلے دن وہ اس کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں گھومنے، میں بہت رو رہی ہوں، ہر وقت روتی رہتی ہوں۔ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب تو آپ کا بہت اچھا ہے، اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کے کاروبار اور بزنس میں اللہ ترقی دے گا، روزگار اور حلال روزی کے ذرائع زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس طریقے کے خواب یہ رونے والے نہیں، خوش ہونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزی کے ذرائع مزید کرنے والا ہے، کاروبار کو بڑھانے والا ہے، آپ کی برکت سے، آپ کے بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے وسعت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اس لیے آپ خوش نہ ہوں اور روئیں نہ، خوش ہوں، اور آپ شکرانے کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ قمر صاحب کو یہ کہتے ہیں بھائی میری بیٹی گٹر میں گر گئی اور میں بھی اس میں کود گئی ہوں اپنی بیٹی کو نکالنے کے لیے، میری بیٹی ملی نہیں اور میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قمر صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے آمدنی میں یا آپ کے کاروبار میں کوئی حرام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے جو بھی کاروبار وہ کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمیزش ہو گئی ہے اور وہ آپ کے پیٹ میں چلی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی کاروبار اور بزنس جو ذرائع آمدنی ہے آپ کے، اس میں غور و فکر کریں، اور یہ بھی ڈھونڈیں کہ کہاں سے آپ کی کمائی میں ناجائز اور حرام رقم آ گئی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ شاید صاف ستھری اور نہیں رہتی، گندی اور غلیظ رہنے کی وجہ سے اس طریقے کے خواب آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ صاف ستھرے رہیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ خواب اس طریقے کے نظر نہیں آئیں گے۔ ساحل انصاری کو یہ کہتے ہیں خواب میں اپنے پاس بیوی اپنے پاس نہیں سونے دیتی، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ساحل صاحب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا خواب نہیں بلکہ دل کے جذبات ہیں، شاید آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہو۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ویڈیو اور یہ شارٹ جو میں آپ کے تعلق سے بات کر رہا ہوں آپ اپنی بیوی کو دکھلا دیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے ریئل میں، اور مجھے ریئل میں ہی لگتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو تعبیر کے نام پر شاید مجھ سے معلوم کیا ہو، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی بیوی کو ہمارے دوسرے چینل پر ایک آج کل میں ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے، چینل کا نام ہے اشاعت اسلام، اس میں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں جس میں یہ بتائیں گے کہ بیوی ہم بستری نہ کرنے دے، اس کی بیوی کے لیے اجازت ہے یا نہیں، وہاں ہم تفصیل سے یہ بات سمجھائیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور وہ ویڈیو اپنی بیوی کو ضرور دکھا دیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ نمبر 14، مشیر ہاشمی صاحب کو یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب خواب میں بہت پانی دیکھنا اور خود کو پانی کے بیچ میں دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں پانی دیکھنا یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوتی ہے، اور جہاں تک بات ہے
آپ خود پانی میں بھی ہیں تو اس سے بھی خیر اور بھلائی کی جانب اشارہ ہوتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور اللہ کی جانب سے برکت کے نزول کے متمنی رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور بھلائی کا مطالبہ کرتے رہیں، اللہ آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ نمبر 15، کائنات قریشی صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں 2 کنویں ہیں اور ایک عورت اس میں گر گئی، میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور ایک کنواں ہمارا ہے، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ کائنات قریشی صاحبہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ مزاج کے اعتبار سے شدید ہیں، آپ کے مزاج میں سختی ہے، نرم دل نہیں ہیں آپ، اس لیے خواب میں یہی اسی جانب اشارہ ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آپ مزاج میں سخت ہیں، نرم دل نہیں ہیں، تو اپنے مزاج کو چینج کیجئے، تبدیل کیجئے، نرمی پیدا کیجئے، لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کیجئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے خواب کے شر سے بچنے کے لیے دعا کیجئے، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ آگے کوئی صاحب ہیں، کنواری لڑکی کا گود میں بچہ دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت جلد نکاح ہوگا اور شرعی طریقے پر شوہر بیوی کے مجامعات اور مباشرت اور ہم بستری کے ذریعے سے آپ کو اولاد نصیب ہوگی۔ بلو قریشی کوئی ہے، کہتے ہیں میرا نام شاہ رخ ہے، میں نے اپنے آپ کو زمین سے اڑتا ہوا دیکھا اور واپس زمین پر آ گئے اور جادو کا مریض ہوں۔ بلو قریشی صاحب، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کوئی سفر کریں گے، کسی جانب آپ سفر کر کے جائیں گے اور سفر آپ کا نفع بخش رہے گا، کارآمد ہوگا، جس مقصد اور ٹارگیٹ کو لے کر کے جائیں گے اس میں آپ کامیاب ہوں گے، اور سفر بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا بلکہ بہت جلدی واپس آ جائیں گے۔ اور اگر آپ جادو کے مریض ہیں جیسا کہ آپ نے بتلایا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس مرض اور بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، خیرات کا اہتمام کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کیجئے اور خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ نمبر 18، میرا نام ریشما ہے، علی گڑھ سے ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے 2 لڑکیوں نے گوشت دیا ہے، وہ بتا رہی تھی۔ ریشما صاحبہ، آپ کو کسی پریشانی کے پہنچنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے، اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے دعا کیجیے، اور خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، پھر انشاءاللہ تعالی اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میمن ایمن صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں مرحوم پانی دے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ مرحوم خواب میں کچھ دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرحوم وہاں خوش ہے جہاں وہ ہے، یعنی عالم برزخ میں، اور ایسے ہی یہ بھی تعبیر ہے کہ آپ جو کچھ بھی اصال ثواب مرحوم کو پہنچا رہے ہیں وہ اس کو پہنچ رہا ہے، اور آپ کی جانب سے پہنچنے والے ثواب سے وہ بہت مطمئن ہے، اس لیے خواب اچھا ہے، اور مرحوم کی جانب، مرحوم کی وہاں راحت اور آسانی کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے۔ خان حبیب صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواب میں مردے کی دانت نکلتے ہوئے دیکھے اور گرتے ہوئے دیکھے اور 2 مرغے دیکھے ہیں، تعبیر کیا ہے؟ خواب میں مردے کے دانت نکلنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردے کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وہ گیا ہے، اور دانت گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرحوم خوب آرام اور راحت کے ساتھ وہاں ساری عیش اور خوشیاں پا رہا ہے۔ اور مرغوں کی جہاں تک بات ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی خواب دیکھنے والے کی کسی سے نا اتفاقی ہوگی اور آپس میں تھوڑی سی بد اخلاقی پیش آئے گی، جھگڑے کی تک کی نوبت پہنچ سکتی ہے، اس لیے یہ مرغے والا خواب جس نے دیکھا ہے وہ اپنے خواب سے اللہ کی پناہ مانگے اور کچھ صدقہ اور خیرات کر کے اپنے لیے عافیت اور سلامتی کی دعا کیا کرے۔ اگلا خواب آشیانہ خان ہے، کہتی ہیں خواب میں کسی کا قتل دیکھنا کیسا ہے؟ آشیانہ خان صاحبہ، جس کو آپ نے خواب میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ بے گناہ قتل کیا گیا، یعنی اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے
کہ وہ دنیا میں عزت اور سربلندی اور سرفرازی پائے گا. اور اگر جس کو آپ نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ مجرم تھا، کسی گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مقتول یعنی جس کو کسی وجہ سے قتل کیا گیا ہے کسی بڑے گناہ کی جانب جا رہا ہے، کسی بڑے گناہ، کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد ہونے والا ہے. ایسے انسان کو اپنے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی تمام نافرمانیوں سے باز آ جانا چاہیے. آپ نے یہ خواب جو دیکھا ہے اگر کسی اپنے کے تعلق سے دیکھا ہے تو آپ اس کو بتلا دیں. آپ کا اس خواب سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی آپ کی ذات پر اس خواب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دوستو یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ پورا ہوا. آپ نے بھی اگر ہم سے اب آگے کے لیے کوئی تعبیر معلوم کرنی ہے تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں اپنا خواب یا سوال لکھیے اور فرائیڈے کا ویٹ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہم وہاں بیان کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.